آپ ریلائنس انڈسٹریز کے بارے میں ہماری ویڈیو دیکھ چکے ہیں جسے دھیرو بھائی امبانی نے نہ صرف انڈیا کی بلکہ دنیا کی چند بڑی کمپنیوں میں سے ایک بنا دیا۔ سن 2002 میں دھیرو بھائی امبانی جب ریٹائر ہوئے تو وہ دنیا کے 138ویں امیر ترین انسان تھے اور ان کی نیٹ ورتھ 2.9 ارب ڈالرز تھی۔ 80 کی دہائی میں فالج سے متاثر ہونے کے بعد دھیرو بھائی امبانی زیادہ تر ذمہ داریاں اپنے دونوں بیٹوں مکیش اور انیل کو سونپ چکے تھے، لیکن دونوں کے مابین باپ کی زندگی ہی میں اختلاف پیدا ہونے لگے جو 2002 میں کھل کے سامنے آ گئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ دھیرو بھائی امبانی نے کوئی وصیت نہیں چھوڑی تھی۔ اتنے بڑے بزنس امپائر کو کون سنبھالے گا؟ باپ کے مرنے کے بعد لڑائی اس بات پر شروع ہوئی کہ ریلائنس پیٹرولیم کون چلائے گا۔ اس کمپنی کی بنیاد مکیش نے رکھی تھی اور وہ پیٹرولیم بزنس کو زیادہ بہتر سمجھتے تھے۔ ریلائنس کمیونیکیشنز بھی مکیش نے ہی قائم کی تھی اور اسے دنیا کی دوسری بڑی ٹیلی کام کمپنی بنا دیا تھا، اس لیے وہ یہ کمپنی بھی رکھنا چاہتے تھے۔ اس وقت امبانی فیملی کے پاس ریلائنس انڈسٹریز کے 46.67%، پبلک شیئر ہولڈرز کے پاس 13.48% اور فورن انسٹیٹیوشنل انویسٹرز کے پاس 22.85% شیئرز تھے۔ دونوں بھائیوں میں جھگڑا اس قدر بڑھا کہ ریلائنس انڈسٹریز کا وجود ہی خطرے میں نظر آنے لگ گیا اور شیئر ہولڈرز نے پیسہ نکالنے کی دھمکیاں دینا شروع کر دیں۔ یہ دیکھ کر 2005 میں دھیرو بھائی امبانی کی بیوہ کوکلا بہن امبانی کو میدان میں کودنا پڑا۔ انہوں نے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس اور بینکرز کی ایک ٹیم لی اور ریلائنس انڈسٹریز کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ شیئر ہولڈرز تھوڑی بہت چون چراغ کے بعد بالآخر مان گئے۔ دسمبر 2005 میں بامبے سٹاک ایکسچینج اور نیشنل سٹاک مارکیٹ کی توثیق کے بعد بامبے ہائی کورٹ نے ریلائنس انڈسٹریز کے ڈی مرجر کی اجازت دے دی۔ ڈی مرجر کے نتیجے میں ریلائنس انڈسٹریز لمیٹڈ، ریلائنس پیٹرولیم، ریلائنس انڈسٹریل انفراسٹرکچر اور انڈین پیٹروکیمیکلز کارپوریشن لمیٹڈ نامی کمپنیاں مکیش کے حصے میں آئیں، جبکہ ریلائنس کمیونیکیشن، ریلائنس کیپٹل، ریلائنس انرجی، ریلائنس نیچرل ریسورسز اور ریلائنس براڈ کاسٹ نیٹ ورک لمیٹڈ انیل کو مل گئیں۔ انیل نے اپنی تمام کمپنیوں کو ملا کر ریلائنس انیل دھیرو بھائی امبانی گروپ یعنی کہ ریلائنس ADA گروپ قائم کر دیا۔ اس وقت ان کمپنیوں کی مجموعی مالیت اتنی تھی کہ انیل امبانی بیٹھے بٹھائے 42 ارب ڈالرز نیٹ ورتھ کے ساتھ دنیا کے 8ویں امیر ترین آدمی بن گئے، لیکن وہ اب بھی مکیش امبانی سے ایک قدم پیچھے تھے جن کی نیٹ ورتھ 43 ارب ڈالرز تھی۔ 2008 میں انیل کی کمپنی بگ سنیماز کے پاس انڈیا میں سب سے زیادہ 700 سکرینز تھیں اور ان کا امریکی پروڈیوسر سٹیون سپیلبرگ کی کمپنی ڈریم ورکس کے ساتھ بھی 1.2 بلین ڈالر کا معاہدہ ہو چکا تھا۔ 2008 میں ہی انیل امبانی نے ریلائنس پاور کا IPO رکھا تو اس کے شیئرز محض 60 سیکنڈز میں فروخت ہوئے، جو انڈین کیپٹل مارکیٹ میں ایک ریکارڈ ہے۔ دولت کی دیوی ان پر مہربان تھی، اس لیے شوق بھی مہنگے تھے۔ بڑے بھائی مکیش امبانی نے 700 ملین ڈالرز میں ایشیا کا مہنگا ترین گھر اینٹیلیا بنایا تو انیل نے ممبئی کے مہنگے ترین علاقے بینڈرا میں اینٹیلیا سے بھی بڑا لگژری گھر بنانا شروع کر دیا۔ وہ روزانہ ہیلی کاپٹر پر دفتر جاتے۔ اداکارہ ٹینا منیم سے شادی کی وجہ سے بالی ووڈ میں بھی اثر رسوخ بن گیا۔ سیاسی پارٹیاں بھی اپنے ٹکٹس آفر کرنے لگی اور وہ بھارت کے ایوان بالا یعنی کہ راجیہ سبھا کے ممبر بھی بنے۔ لیکن دونوں بھائیوں کے مابین 2005 سے ایک جھگڑا چلا آ رہا تھا۔ والدہ کی نگرانی میں ہوئے بٹوارے کے دوران ایک گیس کانٹریکٹ کے تحت مکیش کی ریلائنس انڈسٹریز انیل کی ریلائنس نیچرل ریسورسز کو 2.34 ڈالرز کے ڈسکاؤنٹ ریٹ پر گیس دینے کی پابند تھی، جبکہ اس وقت گلوبل مارکیٹ میں گیس کی قیمت 4.24 ڈالرز تھی۔ اس وقت کے وزیر پیٹرولیم مرلی دیورا نے یہ کہہ کے ڈیل کو ویٹو کر دیا کہ کوئی نجی کمپنی سرکاری گیس ڈسکاؤنٹ پر نہیں بیچ سکتی۔ اس پر مکیش نے بھی گیس دینے سے انکار کر دیا کیونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی قیمتیں بڑھ رہی تھیں۔ 5 سال تک ایک دوسرے کے خلاف الزامات اور جوابی الزامات کا سلسلہ چلتا رہا اور معاملہ حل نہ ہو سکا۔ 2010 میں انیل بڑے بھائی کو سپریم کورٹ لے گئے، لیکن سپریم کورٹ نے مکیش کے حق میں فیصلہ سنا دیا اور حکومت کی گیس یوٹیلائزیشن پالیسی کے تحت 4.2 ڈالرز میں گیس فراہم کرنے کا حکم دیا۔ دوسرا جھگڑا ریلائنس ٹیلی کام آر-کام پر ہوا، جو دراصل مکیش نے قائم کی تھی لیکن بٹوارے میں انیل کو مل گئی۔ آر-کام نے اپنا آغاز CDMA ٹیکنالوجی کے ساتھ کیا، جبکہ ایئرٹیل اور دیگر حریف کمپنی GSM ٹیکنالوجی استعمال کر رہی تھی۔ CDMA
2G और 3G तक तो बहुत बेहतर थी, लेकिन दुनिया 4G और 5G की तरफ जा रही थी। इस दौरान मुकेश अंबानी ने जियो मुतारफ कराकर इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री की गेम पलट दी। कीमतों के फर्क की वजह से कम मुद्दत में करोड़ों सार्फिन जियो पर मुंतकिल हो गए, जिसकी वजह से छोटी टेलीकॉम कंपनियां या तो इंडिया से निकल गई या फिर बड़ी कंपनियों में जम हो गई। ये अनिल अंबानी के आरकॉम के लिए बहुत बड़ा धचका था। अनिल ने 2 मेगा प्रोजेक्ट्स ऐसे शुरू किए जिनकी वजह से वो कर्जों में डूबते चले गए। पहला मुंबई सी लिंक और दूसरा मुंबई मेट्रो। दोनों प्रोजेक्ट्स में उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा। कर्जे उतारने के लिए इन्होंने अपने असासे बेचना शुरू कर दिए। 2014 में बिग सिनेमाज चीन को कार्निवल के हाथों $7 अरब में बेच दिया, जबकि बिग टीवी और बिग एफएम को 18 अरब रुपयों में जी नेटवर्क को फरोख्त कर दिया। तजुर्बा ना होने के बावजूद अनिल ने डिफेंस सेक्टर में भी किस्मत आजमाई की। 2015 में इन्होंने इंडिया की सबसे बड़ी पीपा पैव मरीन एंड ऑफशोर इंजीनियरिंग कंपनी के 17.66% और बाद अज़ां मजीद 25% शेयर खरीद लिए। ये कंपनी इंडियन नेवी के लिए वॉरशिप्स और वेसल्स बनाती थी। इसके 36% शेयर्स अनिल अंबानी के पास चले गए तो उसे रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड का नाम दे दिया गया। लेकिन अनिल का ये एडवेंचर भी नाकाम रहा और 2019 तक रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड $1 अरब मार्केट कैपिटलाइजेशन से गिरकर महज $10 करोड़ पर आ गई। इसी तरह राफेल हेलीकॉप्टर डील में भी इन्हें नुकसान उठाना पड़ा। वाहिद मुनाफा कमाने वाली रिलायंस एनर्जी 2018 में $2.5 अरब में गौतम अडानी ने खरीद ली। इसमें भी $1 अरब 80 करोड़ महज कर्जा उतारने में लग गए। 2019 में अनिल अंबानी पर 128 अरब रुपयों का कर्जा था, जिसमें से ज्यादातर यस बैंक से लिया गया था। अनिल अंबानी दिवालिया हुए तो यस बैंक को भी ले डूबे और वो भी दिवालिया हो गया। अनिल के तमाम बिजनेसेस बशमूल टेलीकॉम, नेवल, इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी 436 अरब रुपयों के कर्जों में डिफॉल्ट कर गए। फरवरी 2019 में भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने अनिल अंबानी को स्वीडिश टेलीकॉम फर्म एरिक्सन को 450 करोड़ रुपए अदा करने का हुक्म दिया और 4 हफ्तों में अदम अदायगी पर 3 माह कैद की सजा सुना दी। उस वक्त अनिल अंबानी और उनके बिजनेसेस कर्जों में डूबे हुए थे और इतनी बड़ी रकम 3 हफ्तों में अदा करना मुमकिन नहीं थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन से महज 2 दिन कबल मुकेश अंबानी अपने छोटे भाई की मदद को आ ही गए। इन्होंने 450 करोड़ अदा करके अनिल अंबानी को जेल जाने से बचा लिया। इससे कबल 2017 में जब अनिल अंबानी की रिलायंस कम्युनिकेशंस कर्जों में डूबी हुई थी तो मुकेश अंबानी ने बेल आउट पैकेज के तौर पर आरकॉम के टावर्स और स्पेक्ट्रम 23 अरब रुपयों में खरीदने की पेशकश की थी, लेकिन टेलीकॉम मिनिस्ट्री की मुदाखलत और कुछ कानूनी पेचीदगियों की वजह से ये डील हो ना सकी। 22 मई 2020 को बर्तानिया की एक अदालत ने अनिल अंबानी को 3 चीनी बैंकों को $716 मिलियन कर्जा बशमूल लीगल अखराजात वापस करने का हुक्म दिया, जो उन्होंने 2012 में रिलायंस कम्युनिकेशन के लिए पर्सनल गारंटी पर लिया हुआ था। लेकिन एक जमाने में दुनिया के 8वें अमीर तरीन शख्स के पास 2020 में फूटी कौड़ी भी नहीं थी। दूसरी जानब इनके बड़े भाई मुकेश अंबानी की नेटवर्थ तकरीबन $83 बिलियन है।